گزشتہ جمعے آپ نے خلیفۃ المسلمین شیر خدا حیدر کرار داماد مصطفیٰ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر ان کی سیرت کے بارے میں گزارشات سماعت فرمائی، اور گزشتہ جمعے میں نے یہ آپ سے وعدہ کیا کہ آئندہ جمعہ یعنی آج کا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کب ہوئی؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا، اس وقت حضرت معاویہ کی عمر 10 سال تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ گویا حضرت معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 برس چھوٹے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاویہ کی رشتہ داری کیا ہے؟ سلسلہ نسب دیکھا جائے تو 5ویں پشت میں جا کر حضرت معاویہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ایک ہو جاتا ہے، اور ڈائریکٹ براہ راست رشتہ داری کیا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ گویا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اس طرح کہ ان کی بہن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ گویا یہ پوری امت کے ماموں کہلاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام تب قبول کیا؟ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیبیہ کے موقع پہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے، لیکن اس کا اعلان فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام فتح مکہ ہی کے موقع پر کیا تھا۔ یعنی کنفرم بات یہ ہے، سب روایات کو دیکھا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کا جو شرف حاصل کیا وہ فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خادم بنا لیا، یعنی ہر وقت یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ دن ہو، رات ہو، سفر ہو، حضر ہو، جہاں کہیں اللہ کے نبی نے تشریف لے جانا ہے، ساتھ ہی حضرت معاویہ نے بھی جانا ہے۔ وہ کیوں جانا ہے؟ کیا ان کی ڈیوٹی تھی؟ کیا ان کے معاملات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ آپ سنیں اور دھنگ رہ جائیں گے، اور آپ کے دلوں سے یہ دعائیں نکلیں گی حضرت معاویہ کے لیے کہ اللہ نے ان کو کس عظیم مقصد کے لیے منتخب کیا تھا، کتنا پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا تھا۔ یہ جو قرآن میں اور آپ پڑھتے ہیں، ایک حرف پڑھے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، رمضان میں پڑھے تو 70 نیکیاں ملتی ہیں۔ اتنی عظیم کتاب کو لکھنے کی اللہ کے نبی نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ حضرت جبریل وحی لے کر آتے
اور آپ جانتے ہیں میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، تو لہذا قرآن مجید کو لکھنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے پڑھے لکھے آدمی کی ضرورت تھی۔ تو دو آدمی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے منتخب کیے تھے، ان میں سے ایک حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی کہلاتے تھے، اور دوسرے شخص کا جس کا انتخاب کیا نبی پاک نے وہ حضرت معاویہ کا کیا تھا۔ کتنا عظیم کام ہے، کتنی قسمتوں والا کام ہے کہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو رہا ہے میرے نبی کے سینے پر، اور میرا نبی اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کرتا ہے جو قرآن نازل ہوتا ہے، اور معاویہ اس کو لکھ دیتا ہے۔ معلوم ہوا یہ جو قرآن میرے اور آپ کے پاس محفوظ ہے یہ حضرت معاویہ کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ آخر میں ایک بات کروں گا اس حوالے سے کہ حضرت معاویہ پہ کیوں تبرہ کیا جاتا ہے۔ معاویہ سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، معاویہ کی ذات سے اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس کتاب سے ہے، لیکن براہ راست اس پر اٹیک نہیں کر سکتے، براہ راست قرآن کو ہدف نہیں وہ بنا سکتے۔ وہ ایسی شخصیات کو ہدف بناتے ہیں کہ جب وہ شخصیات متبرہ ہو جائیں گی، مشکوک ہو جائیں گی، تو ایٹومیٹکلی قرآن پاک بھی مشکوک قرار دیا جائے گا۔ اس لیے حضرت معاویہ پہ تبرہ کیے جاتے ہیں۔ سنیے ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر جو انہوں نے روایات نقل کر کے امت تک پہنچائی ہیں وہ 164 ہیں، 164 احادیث ہیں جو میرے اور آپ تک پہنچی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے، جس پر دین اسلام کی بنیاد قائم ہے احادیث کے اوپر، اور ان حدیثوں میں نقل کرنے والوں کی تعداد بے شمار ہے۔ ان میں ایک حضرت معاویہ بھی ہیں جن سے 164 روایات نقل کی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، ایک دفعہ سفر میں ہیں اور حضرت معاویہ کا پیٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ رہا ہے، سحری کا وقت ہے۔ نبی پاک نے پوچھا یہ میرے جسم کے ساتھ معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ ٹکرا رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرا پیٹ ہے جو آپ کی کمر کے ساتھ لگ رہا ہے۔ نبی پاک نے دعا دی اے اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم اور حکمت سے محفوظ فرما لے، علم اور حکمت سے بھرپور کر دے، علم اور حکمت اس کے اندر ایسے ڈال دے کہ آنے والی انسانیت اس سے فائدہ اٹھائے، اور معاویہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ سے محفوظ فرما دے۔ یہ کون دعا دے رہا ہے؟ مجھے مسجد کا امام دعا دے، کوئی پیر دعا دے دے، کوئی بزرگ دعا دے دے، میرے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے کہ میرے پیر نے میرے لیے دعا کر دی ہے، میرے بزرگ نے میرے لیے دعا کر دی ہے، میرے امام نے میرے لیے دعا کر دی ہے، میرے خطیب نے میرے لیے دعا کی ہے، میری ماں نے، میرے باپ نے، میرے رشتہ داروں نے دعائیں کی ہیں، لہذا میری کامیابی پکی ہے، میری کامیابی کے دروازے میرا اللہ کھولے گا۔ اس لیے کہ میرے پیچھے بزرگوں کی دعائیں ہیں، پیروں کی دعائیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہیں۔ ذرا اپنے دل سے سوچئے جس کو دعا دینے والا ساری انسانیت کا سردار ہو اور وہ دعا دے رہا ہو اے معاویہ اللہ تجھے علم اور حکمت سے بھرپور فرمائے اور موت کے بعد اللہ تجھے آگ سے آزاد کر دے، اس کی کامیابی کو تانے مارنے والے وہ در حقیقت معاویہ کو تانے نہیں مار رہے، وہ میرے محبوب کی دعا کو تانے مار رہے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ حضرت عمر بن عاص یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پوری اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے، اسلامی فوج کے سربراہ تو
حضرت عمر تھے، سارے اسلام کی سربراہی حضرت عمر فرما رہے تھے، پھر حضرت خالد بن ولید فوج کے سپہ سالار تھے، لیکن ان کو برطرف کر کے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری اسلامی فوج کا سربراہ بنایا گیا۔ وہ یہ حدیث نقل کر رہے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت عمر بن عاص کے نکاح میں تھی اور یہ ابو جہل کے بیٹے تھے۔ یہ حدیث نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاویہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ معاویہ کو اتنا علم دے کہ آنے والی انسانیت اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کو آنے والی ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرما دے، اس کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دے۔ کتنی عظیم دعائیں ہیں حضرت معاویہ کے لیے۔ میرے اور آپ کے لیے کوئی دعائیں نہیں ہیں، مطلق دعائیں ہیں، نام لے کر نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی۔ ایک دعا کی ہے، اللہ میری امت کو ایسے عذاب سے بچا لینا کہ بیک وقت یہ برباد نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ سے ہم اتنے خوش ہوتے گئے، اس کی وجہ سے ہم اتنے مطمئن ہوتے گئے کہ لہذا ہم پر یک بار عذاب کبھی نہیں آئے گا۔ تو خود سوچئے جس کا نام لے کر میرے نبی نے دعا کی ہو کہ اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے عذاب سے محفوظ فرمانا، اور آنے والی انسانیت میں سے کچھ بدبخت اٹھ کر حضرت معاویہ کی طرف انگلیاں اٹھائیں، تنقید کریں، ان پر نشتر چلائیں، تیر برسائیں کہ کسی طرح ان کے کردار کو گندہ کیا جائے، تو ہم ان کی باتوں کو مانیں گے یا محمد کے فرامین کو دیکھیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے۔ ایک دفعہ دیکھیں، ایک مالک ہے نا، مالک یا استاد ہے، اس کے ماتحت جو شاگرد ہیں، یا ایک مالک کے ماتحت جو نوکر ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس شاگرد کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس شاگرد کے اندر یہ صلاحیت ہے، اس شاگرد کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے آپ میں سے کئی کاریگر بیٹھے ہوں گے، ان کے انڈر میں لوگ کام کرتے ہوں گے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ یہ جو میرا ملازم ہے اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، یہ بات کو اتنا سمجھتا ہے، یہ بات کو کم سمجھتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار خادم تھے۔ مثال کے طور پر حضرت زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو دن رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے اور آپ سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے معاویہ، ایک وقت آئے گا کہ تجھے اسلامی حکومت اللہ عطا کرے گا، تجھے پورے دنیا کے مسلمانوں کا اللہ سربراہ بنائے گا، تو جب تجھے سربراہ بنا دیا گیا تو انصاف کے علم کو ضرور تھام کے رکھنا، جو لوگ نیکی کرے ان کو شاباش دینا، اور جو غلطی کر بیٹھے ان سے درگزر کرنا، یعنی انصاف کا علم بلند رکھنا۔ جس کے امیر بننے کی پیشن گوئی خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں، تو جب وہ امیر بن جائے اس کے بعد وہ دنیا سے چلا جائے، بعد میں آنے والے لوگ اس کے خلاف اس طرح کی باتیں کریں کہ وہ جی بڑا فاسق تھا، وہ بڑا فاجر تھا، وہ بڑا ظالم تھا، مسلمانوں کے خلاف تلواریں لے کر نکلا تھا، تو ہم ان کی باتیں مانیں گے کہ قرآن کی مانیں گے؟ یاد رکھیے گا، ابھی میں بتاتا ہوں آگے چل کر حضرت معاویہ نے کتنی دیر حکومت کی اور کتنی فتوحات کی۔ قرآن کہتا ہے، ایک اس سے پہلے ایک عقلی بات سن لیں، صحابیت کے منصب پر فائز ہونا نا، یہ کسی کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، وہ جسے چاہے نبی بنائے، جسے چاہے صحابی بنائے۔ اب کسی نے مسلمان بننا ہے نا، تو اس کے اندر اس کی اپنی کچھ نہ کچھ کہتے ہیں کہ اپنا کردار ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کوئی یہودی مسلمان ہونا چاہتا ہے، آج کوئی عیسائی مسلمان ہونا چاہتا ہے،
اس کا اپنا کردار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرف قبولیت ہوگی. لیکن آج اگر کوئی کہے کہ میں مسلمان ہو کر صحابی بن جاؤں، بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. صحابی اور نبی وہی بنے گا جسے میرا اللہ چاہے گا. اور یہ اس وقت تک تھا جب نبی آتے تھے. اب نبیوں کے آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، لہذا صحابیت کے درجے پر فائز ہونے والا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. یہاں ایک بات سمجھانی ہے. میں یہاں جمعہ پڑھانے کے لیے آتا ہوں، مجھے منتخب کیا قاری عبدالواحد صاحب نے کہ آپ نے یہاں آ کر جمعہ پڑھانا ہے. آپ میں سے کوئی شخص اٹھ کر میرے اوپر تبرہ کرتا ہے، تنقید کرتا ہے کہ آپ کا انداز نہیں ٹھیک، آپ کی گفتگو نہیں ٹھیک، آپ کا کردار نہیں ٹھیک، آپ کی گفتار نہیں ٹھیک. میرے جواب دینے سے پہلے قاری عبدالواحد صاحب کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے کہ اس بندے کا انتخاب میں نے کیا ہے، لہذا اس کی طرف انگلی اٹھنے والی جو ہے وہ پہلے میری طرف آئے، بعد میں خطیب کی طرف آئے. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ نے کوئی ملازم رکھا ہو، دوسرا بندہ اگر اس کو تھپڑ مار دے، آپ برداشت کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یہ میرا انتخاب ہے. آپ خود سوچئے آج اس پرفتن دور کے اندر جس کی ذمہ داری ہم لے لیں اس کی خاطر ہم ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور خود اندازہ لگائیں میرے نبی کے وہ صحابہ جن کو میرے اللہ تعالیٰ نے خود منتخب کیا، میرے اللہ تعالیٰ نے خود ان کا انتخاب کیا، ان کی طرف کوئی انگلی اٹھے گی تو اس کا بھی جواب میرا اللہ خود دے گا. آج کہا جاتا ہے معاویہ کافر تھا، معاویہ فاسق تھا، معاویہ فاجر تھا. پڑھیے قرآن 26واں پارہ سورۃ الحجرات، اللہ کہتا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ جس نے میرے نبی کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے کلمہ شہادت پڑھ لیا، ان کے دلوں سے کفر کو، فسق کو، عصیان کو میں نکال کر رکھ دیتا ہوں. بس یہی تک نہیں، اللہ کہتا ہے اولئک هم الراشدون، میں ان کو رشد و ہدایت والے رستے پر چلا دیتا ہوں. رشد و ہدایت کا مطلب کہ صرف وہ خود ہدایت پر نہیں بلکہ ان کی وجہ سے آنے والی انسانیت ہدایت پر چلتی ہے. آج میں ہدایت پر ہوں، آپ ہدایت پر ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن کیا میرے اور آپ کی وجہ سے اور لوگ ہدایت پر آ رہے ہیں؟ تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ میری وجہ سے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، میری وجہ سے اتنے لوگ دائرہ اسلام کے اندر آ گئے، میری وجہ سے اتنے لوگ نمازی بن گئے، میری وجہ سے اتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن گئے. یقیناً ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کی جماعت وہ جماعت تھی کہ جنہوں نے لاکھوں مسلمان کیے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دور اقتدار سنبھالا، مسلمان آپس میں تفریق ہو چکے تھے، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے. کیوں؟ وہ منافق تھے بدبخت جو فتنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی وجود پا چکا تھا. عبداللہ بن ابی کی صورت میں وہ نبی پاک کے دور کے اندر ہی فتنے پھیلانے لگے تھے. ان فتنوں میں سے ایک فتنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت والا تھا. خیر جب یہ موضوع آئے گا بیان کروں گا، لیکن حضرت ابو بکر کے دور میں خاموش ہو گئے. کیوں؟ انہیں پتا تھا عمر ہے، اگر تھوڑی سی چون چلا دی تو عمر کسی کا لحاظ نہیں کرے گا. حضرت عمر سے وہ ڈرتے تھے. حضرت عمر کے دور میں بھی خاموش رہے، کچھ انہوں نے فتنہ نہ پھیلایا، ایسے ہی تھے جیسے دوسرے مسلمان تھے، منافقت کا لبادہ اوڑا ہوا تھا. اس انتظار میں تھے کب عمر دنیا سے جاتا ہے، پھر ہم اپنے کھیل کھیلتے گئے. حضرت عمر دنیا سے چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ ایک دروازہ ٹوٹے گا، اس کے بعد فتنے عام ہو جائیں گے. صحابہ نے کہا وہ دروازہ کیا ہے؟ نبی پاک خاموش رہے. جب حضرت عمر کا انتقال ہو گیا اور فتنے عروج پانے لگے تو صحابہ کہنے لگے اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازہ ٹوٹے گا، فتنے عروج پائیں گے. وہ دروازہ عمر کی صورت میں تھا. فتنوں نے اس قدر عروج پایا، اس قدر مسلمانوں کے اندر تفریق کر دی کہ جو مسلمان صرف فتوحات کے لیے جہاد کیا کرتے تھے، صرف جہاد کی نیت سے تلواریں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، گھوڑے رکھا کرتے تھے، ان بدبختوں نے آپس میں اتنا لڑا دیا کہ
حضرت عمر نے بہت سی فتوحات کی، لیکن حضرت علی ایک اینٹ بھی زمین فتح نہیں کر سکے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت علی کے دور کے اندر ایک گٹھ جگہ بھی مسلمانوں نے جہاد کے ذریعے فتح نہیں کی۔ کیوں؟ منافقوں نے اس قدر آپس میں تفریق ڈال دی تھی کہ اپنوں سے لڑتے کہ کفار سے لڑتے۔ خیر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین بنے، جب وہ حکومت کے اندر آئے تو یہ فتنے دوبارہ سے دبڑے لگے۔ جس طرح حضرت عمر کے دور کے اندر ان کو جرأت نہیں ہوتی تھی، اسی طرح معاویہ نے جب اقتدار سنبھالا تو یہ فتنوں کا سدے باب ہو گیا، پھر سے فتوحات شروع ہو گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 64,65,000 مربع میل کے حکمران تھے۔ ریاست پاکستان تو بہت چھوٹا سا ہے اس کے مقابلے میں، اور 19 سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی، اور 20 ملک، شہر نہیں، صوبے نہیں، گاؤں نہیں، 20 ملک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر فتح ہوئے۔ جو فاسق اور فاجر ہو، کافر اور مشرک ہو، کیا وہ مسلمانوں کو زمینیں فتح کر کے دیتا ہے؟ قطعاً نہیں کر کے دیتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں معاویہ میرے نبی کا صحابی ہے، اور صحابہ کے بارے میں گندی مکھی نہیں بننا، شہد کی مکھی بننا ہے۔ گندی مکھی بیٹھتی ہے گند پر، غلاظت پر، بری اور بدبودار چیزوں پر، شہد کی مکھی بیٹھتی ہے پھولوں پر، سبزے پر، ہریالی پر۔ اس لیے صحابہ کے معاملے میں گندی مکھی بن کر طریق کے اوراق میں نہیں دیکھنا کہ طریق معاویہ کے بارے میں کیا کہتی ہے، بلکہ رب کا قرآن دیکھنا ہے کہ رب کا قرآن معاویہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے اولئک علی ھدی، یہ ہدایت پر تھے۔ اللہ کس کی طرف سے؟ اللہ کہتا ہے من ربہم، اپنے رب کی طرف سے تھے۔ اللہ ہدایت پر تو تھے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، نتیجہ یہ ہے دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ باتیں کرنی آسان ہے، تہمتیں لگانی آسان ہے، لیکن حقائق کا سامنا کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ اس لیے جب بھی میں نے پچھلے بھی کئی جمعوں کے اندر آپ کو یہ بات وقتاً فوقتاً کہتا رہا، جہاں کہیں بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یا ان سمیت جو دوسرے صحابہ ہیں ان پر کسی قسم کی بھی تنقید کی جاتی ہے، چاہے وہ بڑے لیول کی یا چھوٹے لیول کی ہے، جذبات میں نہیں آنا، ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرنا، اس کو اپنا ہتھیار بنانا ہے کہ قرآن ان شخصیات کے بارے میں کیا کہتا ہے، قرآن کا دفاع کس طرح کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اس سے پہلے ایک اور حوالہ دیتا ہوں سورۃ العنکبوت کا۔ اللہ کہتا ہے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے مسلمانوں کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لیا، لہذا دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہیں، آخرت میں بھی نہیں۔ اللہ کہتا ہے یفتنون، میں تمہیں آزماؤں گا۔ کیوں؟ فتننا الذین من قبلہم، تجھ سے پہلے لوگوں کو بھی میں نے آزمایا۔ اللہ کیوں آزمایا؟ کس مقصد کے لیے آزمایا؟ اللہ کہتے ہیں فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا، اس لیے آزمایا تاکہ مجھے پتا چلے صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تم میں سے کھرے دل والا کون ہے اور کھوٹے دل والا کون ہے، تم میں سے منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ اور صحابہ کو اللہ نے پھر ایسا آزمایا کہ میں اور آپ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مقابلے میں 1000 کی فوج ہے، 1000 کا لشکر ہے جنگ بدر کے اندر، اور مسلمان 313 کی تعداد میں، 2 تلواریں 2 گھوڑے۔ یا منبر پر بیٹھ کر یہ بات زبان سے نکالنا بڑی آسان ہے، اور آپ کے لیے سننا بھی شاید بڑا آسان ہے۔ 1000 کا لشکر اور 313، احد کے اندر مسلمان 1000 مقابلے میں 20,000۔ یہ ان کے امتحان۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کا امتحان لیا۔ پھر وہ
امتحان میں پتہ کیسے کامیاب ہوئے؟ اللہ، میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی، نبی پاک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، ایک بڑھیا عورت مدینے سے باہر کھڑی ہے، لشکر آنا شروع ہوا، کہنے لگے بڑھیا تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ فرمایا چھوڑ میرے شوہر کو، بتا میرے محمد کا کیا حال ہے۔ اگلا بندہ آیا، تیرا بیٹا بھی شہید، چھوڑ میرے بیٹے کو، محمد کا بتا کیا حال ہے۔ تیسرا بندہ آیا، تیرا دوسرا بیٹا بھی شہید، اس نے کہا کیا یہ کہہ رہے ہو تیرا شوہر شہید، تیرے بیٹے شہید، مجھے یہ بتاؤ میرے محمد کیسے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح وہ لوگ کامیاب ہوئے تو اللہ نے رزلٹ کیا نکالا؟ پڑھیے سورۃ الحجرات 26واں پارہ، اللہ کہتا ہے امتحان اللہ، میں نے ان کا امتحان لیا۔ مولا کیا رزلٹ نکلا؟ اللہ کہتا ہے للتقویٰ، میں نے ان کے دلوں کو جھانک جھانک کر دیکھا ہے، ان کے دلوں کے اندر میری رضا اور میرے ڈر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ یہ ہے، پھر اس کا رزلٹ کیا ہے، اس کا انعام تو کیا دیتا ہے؟ دنیا کے اندر بچے پاس ہوتے ہیں، ان کو انعام ملتے ہیں، تو اپنے صحابہ کو کیا انعام دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، میں ان کے لیے بخشش اور بڑے اجروں کا اعلان کرتا ہوں۔ باتیں کرنی آسان ہے، تہمتیں لگانی آسان ہے، حقائق کا سامنا کرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ آج کہہ دیا جاتا ہے حضرت معاویہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے والے تھے۔ یاد رکھیے گا، شروع میں نے بات کی حضرت معاویہ کی کیا ذمہ داری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، جب قرآن کو لکھنے کی، جو قرآن نازل ہوتا حضرت معاویہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ آج کہا جاتا ہے حضرت معاویہ مسلمانوں کو لڑانے والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے گا، حضرت معاویہ نے اسلام کا قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر، اس سے پہلے جنگ بدر ہوئی، اس سے پہلے جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، احزاب ہوئی، 4 بڑی جنگیں اس سے پہلے ہوئی فتح مکہ سے، اور بے شمار سریے۔ جنگ اور سریے میں فرق یہ ہے، جنگ کہا جاتا ہے جس میں خود مصطفیٰ جہاد کرنے کے لیے گئے ہوں، اور سریہ کہتے ہیں جو فوج اللہ کے نبی نے بھیجی ہو اور خود نہ گئے ہوں۔ بے شمار سریے ہوئے اور 4 بڑی جنگیں ہوئیں، اور 4 بڑی جنگوں کے اندر جو کافروں کا سربراہ تھا وہ حضرت معاویہ کا باپ حضرت سفیان تھا۔ آپ خود حساب لگائیں کہ باپ جنگ لڑنے کے لیے جا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، لیکن بیٹا اس کو غلط سمجھ رہا ہے، بیٹا کسی ایک جنگ کے اندر بھی شہید نہیں۔ چاہے تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اور وہ لوگ جو حضرت معاویہ پہ تبرہ کرتے ہیں وہ بھی اپنی کتابیں دیکھیں، کسی ایک کتاب کے اندر بھی نہیں آیا کہ حضرت معاویہ تلوار لے کر مسلمانوں کے خلاف نکلے ہو۔ کیوں؟ اللہ نے معاویہ کے ہاتھ مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانے کے لیے نہیں بنائے تھے، بلکہ اپنی کتاب قرآن کو لکھنے کے لیے بنائے تھے۔ حقائق کا سامنا کرنا مشکل ہے، باتیں کرنا بڑی آسان ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دور حکومت شروع ہوا، انہوں نے جہاد کے اندر کافروں پر غلبہ پانے کے لیے ٹینک کی ایجاد کی۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں فوجیوں کے پاس ٹینک، یہ تو آج ٹیکنالوجی آ گئی ہے، بٹن دباتے ہیں وہ نکل جاتا ہے۔ اس دور کے اندر لکڑی کے بنائے جاتے تھے، لکڑی کے بناتے، اور ایک اس کے اندر جس طرح آپ دھرلی نہیں کہتے جس کے اندر یہ بیسوں وغیرہ کو چارہ دیا جاتا ہے، اس ٹائپ کی ایک لکڑ بناتے، اس کے اندر بارود ڈالا جاتا، اس کے اندر انگارے ڈالے جاتے، اور پیچھے رسے کے ذریعے سے پھر اس کو اوپر کی طرف تیزی سے پھینکا جاتا اور وہ اڑ کر کفار کے اوپر گرتا۔ یہ ایجاد حضرت معاویہ نے کی تھی۔ آج پوری دنیا کے اندر ٹینک ہیں، مسلمان بھی استعمال کرتے ہیں، کفار بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایجاد کس کی تھی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی طرح اس دور کے اندر کفار اتنی ترقی کر چکے تھے کہ وہ سمندر کے ذریعے سفر کرتے تھے، مسلمان ابھی اس پر قادر نہیں تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مسلمان اس پر قادر ہوئے۔ حضرت معاویہ کی توجہ ہی ان کاموں پر تھی۔